بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کے حقوق کے بعد اگر حقوق العباد کی کوئی فہرست بنائی جائے تو اس میں پہلے نمبر پر حقوق الزوجین آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان جن کی تخلیق کی گئی وہ آدم علیہ السلام تھے، اور پھر ان سے اللہ رب العالمین نے ان کا جوڑا اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ اس طرح مرد اور عورت کے جوڑے سے اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ابتدا کی، تو انسانوں کے درمیان جو پہلا رشتہ قائم ہوتا ہے وہ اولاد اور والدین کا نہیں بلکہ زوجین کا ہے۔ زوجین کے باہمی تعلق سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو پھر والدین کے حقوق اور اولاد کے باہمی حقوق کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حقوق زوجین کو اللہ رب العالمین نے انتہائی اہمیت دی ہے، اور ان کے باہمی حقوق و فرائض کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید اور سنت رسول میں کھول کر بیان کیا ہے۔ آج کل دنیا میں انسانی حقوق کا تذکرہ تو بہت ہوتا ہے، خواہ وہ حقوق العباد ہوں، حقوق الزوجین ہوں، والدین اور اولاد کے باہمی حقوق ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، یا عام انسانوں کے حقوق، لیکن فرائض کا ذکر بہت کم سننے میں آتا ہے۔ دراصل حقوق اور فرائض کا باہمی تعلق ویسا ہی ہے جیسا جسم و جان کا۔ جب ہم فرائض کا ذکر نہیں کریں گے یا ان کو نظر انداز کریں گے تو پھر حقوق کی لمبی لمبی فہرستیں ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن اگر ہر سطح پر لوگ اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہیں اور فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کریں تو دوسروں کو حقوق خود بخود ملتے رہیں گے۔ جب لوگ اپنے فرائض ادا کرنے سے فرار کی راہ اختیار کرتے ہیں تو پھر دوسروں کو حقوق کا مطالبہ کرنا پڑتا ہے۔ یہی معاملہ حقوق الزوجین کا بھی ہے۔ اگر مرد اور عورت کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں تو دونوں کے باہمی فرائض بھی ہیں۔ اگر مرد اپنے فرائض ادا کرے گا تو وہی فرائض عورت کے حقوق قرار پائیں گے، اور عورت کو مرد کے فرض ادا کرنے کی صورت میں اپنے حقوق خود بخود مل جائیں گے، اسے کسی حق کا مطالبہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر عورت اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرے گی تو مرد کو عورت سے کسی شکوے شکایت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور اسے اپنے حقوق مانگنے نہیں پڑیں گے۔ بہرحال اختصار کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو میں حقوق الزوجین کا ذکر کریں گے۔ مرد کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ہیں، جو ذمہ داریاں اس کو سونپی ہیں، ان میں سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے۔ قوام کے معنی بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، بطور انسان سب برابر ہیں۔ جس طرح معاشرے میں صلاحیت، تعلیمی حیثیت، حقوق و فرائض میں فرق واقع ہو جاتا ہے، اسی طرح خاندان میں بھی یہ فرق واقع ہوتا ہے۔ بطور انسان اولاد اور والدین بھی برابر ہیں، لیکن حیثیت اور مرتبے میں اولاد پر والدین کے کو فوقیت حاصل ہے، اور دین میں بھی یہ فوقیت قائم رکھی گئی ہے۔ بطور انسان عوام اور حکمران بھی برابر ہیں، لیکن حکمرانوں کو عوام پر فوقیت حاصل ہے، اور دین میں بھی یہ فوقیت قائم رکھی گئی ہے۔ اسی طرح جب دو مرد و عورت میاں بیوی بن کر رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان میں سے مرد شوہر کو برتر حیثیت حاصل ہے۔ دین میں بھی یہ حیثیت مرد یعنی شوہر کو دی گئی ہے، اور اس کی وجہ سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ ایک انتظامی حیثیت ہے، اس کو سمجھنے اور ماننے میں گھر کی زندگی کی ترقی اور سکون کا راز مضمر ہے۔ قوام کے معنی محافظ، نگران، نگہبان، سربراہ، منتظم، معاملات کا ذمہ دار ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی سربراہ، ذمہ دار اور منتظم تو ہوتا ہے، اور گھر اور خاندان بھی ایک ادارہ ہے، اور اس میں جو باہمی حقوق و فرائض کی ذمہ داری ہے اس میں ظاہر ہے کہ مرد ہی کو فطرتاً قوام اور منتظم اور نگران اور محافظ اور نگہبان ہونا چاہیے، اور عین فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ مرد کی سب سے اہم ذمہ داری نان نفقہ کی ذمہ داری ہے۔ عورتوں کے نان نفقہ کی پوری ذمہ داری مرد پر رکھی گئی ہے، اور مہر کو عورت کا جائز حق قرار دیا گیا ہے۔ وراثت میں بھی عورتوں کا حق مردوں سے نصف اسی لیے ہے کہ مردوں پر گھر کے تمام اخراجات کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اور عورت صاحب مال ہونے کے باوجود بھی
خرچ کی ذمہ دار نہیں ہے، اس کے باوجود اسے ذاتی ملکیت کا بھی پورا حق دیا گیا ہے۔ البتہ مہر کی مقدار شریعت کے اندر متعین نہیں کی گئی ہے، بلکہ مرد کی استطاعت کے مطابق مہر طے ہونا چاہیے، اور وہ عورت کا حق بنتا ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی قرآن و سنت میں تاکید کی گئی ہے۔ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک سے پیش آئیں۔ وعاشروہن بالمعروف، ظلم اور زیادتی سے اجتناب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ فرمایا اللہ نے ان کو تمہارا زیر دست بنایا ہے، جیسا خود کھاؤ انہیں بھی ویسا ہی کھلاؤ، اور جیسا خود پہنو انہیں بھی ویسا ہی پہناؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ان کی رہائش کا بہتر انتظام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً اگر کسی مرد کی 2 یا 2 سے زائد بیویاں ہیں تو اسے حکم دیا گیا ہے کہ ان کے درمیان عدل کرے، لباس، خوراک اور رہن سہن سب کو ایک جیسا مہیا کرے، اور زوجیت کے حقوق کی ادائیگی میں بھی عدل کے تقاضوں کو ملحوظ رکھے۔ البتہ دلی محبت میں اگر کسی ایک سے دل کا لگاؤ زیادہ ہو تو اس میں حرج نہیں کہ یہ انسان کے بس سے باہر کا معاملہ ہے۔ البتہ جو لوگ نئی نویلی دلہن لانے کے بعد پہلی بیوی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کو قرآن و سنت میں سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ تعلیم و تربیت یہ بھی مرد کے فرائض میں شامل ہے۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اپنے اہل خانہ کے بارے میں اللہ کے حضور جواب دہ ہے، عورت بھی اپنے خاوند کے مال و اسباب اور بچوں کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ تو مردوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ بعض لوگ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کرتے، صرف ان کے کھانے پینے اور رہن سہن کے معاملے میں بڑی محنت کرتے ہیں، بڑے فیاض ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم و تربیت اور ان کو دینی ادب سکھانے کی طرف توجہ نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں خاندان اور آنے والی نسلیں تباہی سے دوچار ہوتی ہیں۔ عورتوں پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے نیک بخت عورتیں اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں، جس طرح اللہ نے ان کو حفاظت کا حکم دیا ہے۔ معروف میں خاوند کی اطاعت کو اللہ نے عورتوں پر فرض کر دیا ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان کو سجدے کی اجازت دی جاتی تو عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے خاوند کی غیر موجودگی میں اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنا اور شوہر کے مال و اسباب اور بچوں کی حفاظت اور نگرانی اور دیکھ بھال اور ان کی تعلیم و تربیت یہ عورتوں کے فرائض میں شامل ہے۔ مسلمان عورتوں کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے، جو اپنے شوہر نامدار پر جان چھڑکنے والی اور دل و جان سے ان کی اطاعت و خدمت کرنے والی تھی۔ چکی پیس کر آٹا تیار کرنا، پھر کھانا خود تیار کرنا اور بچوں کی دیکھ بھال بھی خود کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی چہیتی بیٹی کو کنیز اور غلام دے سکتے تھے، لیکن اس مطالبے پر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق باپ نے ان کو کیا تحفہ دیا۔ فرمایا رات سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فرمایا یہ تمہارے لیے نوکر اور غلام سے زیادہ فائدے مند ہیں۔ تمام مردوں اور خواتین کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت ان اذکار مسنونہ کو اپنے لیے لازم کر لیں، ان تسبیحات کو پڑھیں، انشاءاللہ دن بھر کی تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ آج کی خواتین تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتی ہیں تو پھر کچن کا منہ دیکھنا شاید گناہ سمجھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت اور کشادگی دی ہو
تو نوکر اور خادم کی خدمات حاصل کرنا بالکل جائز ہے۔ بچوں کی نگرانی اور حفاظت اور ان کی تربیت یہ خاتون خانہ کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہیں اور اس سے اس گھر کے متعلق باز پرس ہوگی۔ عورت کی سب سے بڑی مصلحت بچوں کی دیکھ بھال، تعلیم و تربیت ہے۔ ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے۔ کسی سیانے کا بڑا حکیمانہ قول ہے، بچپن کی بات 55 تک چلتی ہے۔ مائیں اپنی گود میں پلنے والی مستقبل کی نسل کا اگر خیال رکھیں اور ان کی تعلیم و تربیت اسلامی ہدایات کی روشنی میں کریں تو ہمارے معاشرے میں بھی اسلامی زندگی کی بہار آ سکتی ہے۔ حدیث میں اچھی اور نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا ہے۔ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کا خاوند اسے دیکھے تو متبسم چہرے سے اس کا دل خوش کر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں وفات پائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، الحمدللہ۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بعض خواتین اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے ہمارے معاشرتی رسومات سے متاثر ہو کر اپنے خاوند کو دوسرے نکاح سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض خاندان فتنے اور فساد سے دوچار ہوتے ہیں۔ مسلمان خاتون کو سوچنا چاہیے کہ جس رب نے مردوں کو ایک سے زیادہ یعنی 4 تک بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے وہ رب ہم سب سے زیادہ ہماری مصلحتوں اور ضروریات سے واقف ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ صرف اسی مرد کو دوسری شادی کرنی چاہیے جس کی اہلیہ بانجھ ہو جائے یا کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہر مرد کے لیے جو ایک سے زیادہ بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اسے عام اجازت دی ہے۔ لہذا جو خواتین مردوں کے حق میں دوسرے نکاح میں رکاوٹ ڈالتی ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ دراصل اللہ کے قانون میں مداخلت ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ مرد و عورت کے باہمی تعلق کو مضبوط اور قائم رکھنے والی چیز دونوں کی باہمی الفت اور محبت اور ایک دوسرے کے لیے جذبہ ایثار اور قربانی ہے۔ لیکن اگر کبھی اس تعلق میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جائیں تو اسلام نے اس کے حل کے راستے بھی تجویز کیے ہیں۔ مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے اصلاح احوال کے لیے گھر کا سرپرست اور نگران ہونے کی حیثیت سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر عورت مرد کے حقوق کی ادائیگی سے اعراض کرتی ہے یا خود سری اور بغاوت پر اتر آتی ہے تو ایسی صورت میں اسے نصیحت کی جائے اور ہر طرح سے سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے۔ اگر یہ طریقہ کارگر ثابت نہ ہو تو پھر عورت کو بستر پر تنہا چھوڑ دیا جائے، یعنی ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے اس سے تعلق زن و شو نہ رکھا جائے۔ یقیناً حقیقت میں مطلق قادر و قیوم رب نے جو تراکیب بتائی ہیں ان میں ہمارے لیے بڑی ہی خیر اور بے شمار فوائد ہیں۔ اگر یہ نسخہ بھی کارگر ثابت نہ ہو تو پھر ہلکی مار مارنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن چہرے پر مارنا سخت منع ہے۔ اور ایسی ضرب جس سے ہڈی ٹوٹ جائے یا زخم آ جائے اس کی بھی سخت ممانعت ہے۔ مارنے سے مراد ایسی ہلکی سزا ہے جو عورت کی انا کو مجروح کر کے اصلاح کی طرف مائل کرنے میں مدد دے۔ جو لوگ اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر عورتوں کو گالی گلوچ اور زد و کوب کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں انتہائی ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ ہرگز اچھے لوگ نہیں ہیں۔ آخری چیز اصلاح احوال کے لیے جو ہدایت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی طرف سے منصف مقرر کیے جائیں جو خدا خوفی کے ساتھ دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں۔ کسی مرد کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ عورت کو لٹکائے رکھے، نہ طلاق دے اور نہ ہی اس کے حقوق ادا کرے۔ یاد رہے جو لوگ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ سخت گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ کوئی مومن کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو
اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو۔ حدیث سے یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ اگر کسی عورت کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہو تو عفو درگزر سے کام لو، کوئی دوسری چیز پسندیدہ صفت بھی تو اس کے اندر ہو سکتی ہے۔ مردوں اور عورتوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ بعض مرد حضرات عورتوں کی کمزوریوں پر تو خوب نظر رکھتے ہیں لیکن اپنی سیاکاریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ بھی سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے، وہیں عورتوں کو بھی عدالتوں کے ذریعے خلا اور تنسیح نکاح کے ذریعے علیحدگی حاصل کرنے کا حق دیا ہے تاکہ کوئی مرد کسی عورت پر ظلم نہ کر سکے۔ بیوی خاوند ایک دوسرے کے رازدان بھی ہوتے ہیں، لہذا دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے رازوں کی امانت کی حفاظت رکھیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور عورت اس کے پاس آئے، پھر وہ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کریں۔ بعض بے حیا قسم کے لوگ خاص طور پر سہاگ رات کے تذکرے دوسروں کے سامنے اس طرح کرتے ہیں جو کسی مسلمان مرد اور عورت کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ خواتین حضرات ناراض نہ ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے اس کا سبب یہ بتایا کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ زمانہ دراز تک احسان کرتا رہے، پھر وہ اگر تم میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھ لے تو فوراً کہے گی کہ میں نے تم سے کوئی بلائی پائی نہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ اپنے اس رویے سے توبہ کریں جو آخرت کی رسوائی کا باعث بنے گا۔ متفق علیہ روایت ہے، جو عورت اپنے خاوند سے الگ ہو کر اس حال میں رات گزارے کہ شوہر اس سے ناراض ہو، فرشتے صبح تک اس پر لعنت اور پھٹکار بھیجتے رہتے ہیں۔ مسلم کی ایک اور روایت میں یہ اضافہ ہے، اللہ اس وقت تک اس عورت سے ناراض رہتا ہے جب تک وہ شوہر کو راضی اور خوش نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مردوں اور عورتوں کو باہمی حقوق اور فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سب آخرت کی پکڑ سے بچ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔